السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے شیر اور چلاک لومڑی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں سب جانور اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے۔ اس جنگل کا بادشاہ ایک نہایت طاقتور شیر تھا جس کا نام شیروز تھا۔ شیروز کا غرور اپنی طاقت کی وجہ سے آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اکثر کمزور جانوروں کو شکار کرتا اور دوسروں کو ڈراتا رہتا۔ شیروز کو یہ گمان تھا کہ اس سے زیادہ عقل مند یا طاقتور کوئی نہیں۔ سب جانور اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سامنے جھکتے تھے۔ جنگل میں شیر کے رعب و دبدبہ کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک دن جنگل میں ایک نئی لومڑی آئی۔ اس کا نام چتری تھا۔ چتری نہایت ہوشیار، چلاک اور سمجھدار تھی۔ وہ مختلف علاقوں کی سیر کر چکی تھی اور دنیا کے بہت سے تجربات رکھتی تھی۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا، وہ جلدی ہی جانوروں کی باتوں سے واقف ہو گئی کہ یہاں شیروز کا راج ہے اور کوئی اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا۔ چتری نے دل میں سوچا، طاقت ضرور ایک اہم چیز ہے مگر عقل بھی کسی سے کام نہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ شیروز کتنا عقل مند ہے۔ چتری نے شیروز سے ملنے کا ارادہ کیا۔ دوسرے جانوروں نے اسے روکا مگر اس نے کہا، اگر جنگل کا بادشاہ واقعی عقل مند ہے تو وہ میری بات سنے گا، اور اگر صرف غرور سے بھرا ہے تو میں اسے آئینہ ضرور دکھاؤں گی۔ چتری نے شیروز سے ملاقات کی۔ وہ ادب سے بولی، بادشاہ سلامت، میں ایک نئی رہائشی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کام کر کے جنگل کی ترقی میں حصہ لوں۔ شیروز نے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا، میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں، میری طاقت ہی سب کچھ ہے، تم جیسی چھوٹی مخلوق میرے سامنے کچھ نہیں۔ چتری نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، طاقت کے ساتھ ساتھ عقل بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف طاقت سے حکمرانی لمبی نہیں چلتی۔ شیروز ہنسنے لگا، تم کیا مجھے سکھاؤ گی؟ چتری بولی، آپ چاہیں تو ایک شرط رکھ لیتے ہیں، میں روزانہ آپ کے لیے ایک شکار لے کر آؤں گی، مگر 1 مہینے بعد آپ میری عقل کا امتحان لیں۔ اگر میں ناکام ہوئی تو آپ مجھے کھا لیجیے گا، اور اگر میں جیت گئی تو آپ کو میرا مشورہ ماننا پڑے گا۔ شیروز نے اسے معمولی جان کر حامی بھر لی۔ اب چتری روزانہ کسی نہ کسی جانور کو باتوں میں لگا کر شیروز کے لیے لاتی۔ وہ کبھی بندر، کبھی نیولے اور کبھی جنگلی مرغ لے آتی۔ شیروز خوش تھا کہ اب اسے خود شکار کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ 1 مہینہ گزر گیا اور وہ دن آ گیا جب چتری کو اپنی عقل کا مظاہرہ کرنا تھا۔ شیروز نے کہا، چلو بتاؤ، تم کون سا ایسا کمال دکھاؤ گی کہ میں مان لوں تم واقعی عقل مند ہو؟ چتری بولی، ایک دن مجھے دیجیے، کل آپ کو جنگل کے سب جانوروں کے سامنے ایک منظر دکھاؤں گی جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگلے دن چتری نے جنگل کے سب جانوروں کو اکٹھا کیا۔ اس نے جنگل کے درمیان ایک بڑی خالی جگہ پر ایک گڑھا کھدوایا اور اسے پتوں سے چھپا دیا۔ پھر اس نے شیروز کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ چتری نے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو اپنی طاقت کا بھی نظارہ دکھاؤں گی اور اپنی عقل کا بھی۔ شیروز فخر سے بولا، چلو دکھاؤ، میں دیکھوں تم کیا کر سکتی ہو۔ چتری نے ایک بکری کو لایا اور اسے گڑھے کے قریب چھوڑ دیا۔ شیروز شکار کے شوق میں زور سے لپکا مگر اگلے ہی لمحے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی اور وہ گڑھے میں جا گرا۔ جنگل کے سب جانوروں نے دیکھا کہ شیر پھنس گیا ہے۔ چتری نے بلند آواز میں کہا، طاقت مند بادشاہ اب ایک گڑھے میں قید ہے، اگر وہ تھوڑی عقل سے کام لیتا تو یہ دن نہ دیکھتا۔ شیروز گڑھے سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ چتری نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ صرف ایک سبق تھا، ہم سب جانور آپ سے ڈرتے تھے مگر اب ہمیں پتہ ہے کہ صرف طاقت سے کوئی بادشاہ نہیں بنتا بلکہ انصاف، عقل اور محبت سے حکومت کی جاتی ہے۔ شیروز نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے چتری سے کہا، تم واقعی عقل مند ہو، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اب میں سب جانوروں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤں گا۔ چتری نے مسکرا کر کہا، بس یہی عقل کی جیت ہے۔ اس دن کے بعد جنگل میں ایک نئی فضا قائم ہوئی۔ شیروز نے اپنی روش بدل دی اور اب سب جانوروں سے
نرمی سے پیش آتا۔ چتری کو اس نے اپنا وزیر مقرر کیا اور ہر اہم معاملے میں اس سے مشورہ لیتا۔ جنگل میں امن، انصاف اور بھائی چارے کا دور شروع ہوا۔ سب جانور خوش تھے اور چتری کی ہوشیاری کو سلام کرتے تھے۔ سبق: طاقت انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے مگر عقل ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے۔ ایک عقل مند کمزور شخص بھی طاقتور کو شکست دے سکتا ہے اگر وہ سمجھداری سے کام لے۔ شکریہ۔